کراچی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی CTD سندھ آزاد خان نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ 18 مئی کو بطین ماتلی میں ایک سماجی شخصیت کا قتل ہوا تھا جس میں را ملوث تھی۔ اس سے پہلے بھارتی خفیہ ایجنسیاں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث رہی ہیں اور مئی میں پاکستان سے بدترین شکست کھانے کے بعد اب بھارت مختلف پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس واقعے کی تفصیلات کیا تھیں، اس حوالے سے CTD انچارج راجہ عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ راجہ صاحب، آپ ہمیں جوائن کریں، مزید اپڈیٹس دیجیے گا اس حوالے سے۔ جی، یہ ماتلی کا جو ایک علاقہ ہے کراچی سندھ میں حیدرآباد کے علاقے میں بدین میں آتا ہے، وہاں پر ایک صاحب جن کا قتل ہوا، رضا اللہ نام تھا ان کا، تو اس کی انویسٹیگیشن مرڈر کے فوری بعد جو ہے نا وہ انڈیا کے سوشل میڈیا اور چینلز پہ نا اس کی بڑی دھوم مچائی انہوں نے، تو لہٰذا اس کے اوپر پھر جب انویسٹیگیشن شروع کی، وہ کراچی میں CTD کو انویسٹیگیشن ٹرانسفر ہوئی۔ انویسٹیگیشن کے دوران معلوم ہوا کہ یہ صرف ایک سمپل مرڈر نہیں تھا، اس کے پیچھے پوری پلاننگ تھی اور بیرون ملک سے بیٹھ کے سازش کی گئی جس میں ہمارے لوگ استعمال کیے گئے پاکستانی لڑکے۔ تو یہ ایک خلیجی ملک میں رہتے تھے، سلیمان نام کا لڑکا اور ایک ارسلان، وہیں ایک سنجے نام کا انڈین نیشنل ہے جو غالباً را کا ایجنٹ ہے، اس نے ان کو موٹیویٹ کیا، پھر اس نے یہاں پر پاکستان میں ٹیم بنوائی اور اس طرح جا کے انہوں نے 18 مئی کو ماتلی کے علاقے میں ان کو رضا اللہ کو جو ایک فلاحی ادارے کے ساتھ کام کرتے تھے اور کافی ایکٹیو تھے ان کو وہاں پر ٹارگیٹ کیا۔ تو اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا سلیمان، وہ پھر اسی دن پاکستان سے فرار ہو کے چلا گیا واپس، جبکہ جو دوسرے لڑکے تھے وہ پاکستان میں رپوج ہو گئے، شیخ وغیرہ کے علاقے کے رہنے والے تھے، تو ان کو پھر انٹیلیجنس ایجنسی اور CTD اور باقی انٹیلیجنس بنیاد پر ان کو اریسٹ کیا گیا۔ راجہ صاحب، آپ کیا بتا سکتے ہیں ہمیں کہ جو سماجی شخصیت کو مرڈر کیا گیا ان کو کیوں مرڈر کیا گیا، اس کی کیا ریزن ہے، کیا تعلق تھا ان کا بھارت سے؟ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی فلاحی ادارہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کہیں نہ کسی اس سے کسی ادارے سے یا کسی تنظیم سے تعلق ہوتا ہے، لیکن جو فلاحی ادارے کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو فلاح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی ٹارگیٹ ہوتا نہیں ہے، جو بھی ان کے ہاتھ چڑھ جائے جس کو وہ زیادہ ایکسپرٹائز کر سکیں، اپنے میڈیا چینل پہ بتا سکے جی ہم بہت کچھ کر رہے ہیں پاکستان میں ٹیررزم کے حوالے سے جی لیکن ہوتا ان کے پاس اتنی بڑی لاجک نہیں ہے، تو ان کو جو کیا ہے وہ کافی ایکٹیو تھے اپنے علاقے ماتلی میں بھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سیلاب جب زلزلہ آیا 2005 کا تو اس میں بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا ہمارے شمالی علاقہ جات میں، تو جب سے وہ میرے خیال میں ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور پھر ان کو یہاں ٹارگیٹ کیا، ان کو یعنی جو بھی پروفائل ہو بندے کا، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا پروفائل بنا کے اس کو پیش کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا دشمن تھا، نہیں ہمارے پاس اس طرح کوئی ثبوت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی پاکستان انڈیا کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو یا ان کو انڈیا سے لنک ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اب کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ اس میں ٹوٹل 6 گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس میں 4 وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کلنگ کرے تھے، 2 وہ لوگ ہیں جنہوں نے سہولت کاری کی، اور ایک وہ تھا جو دبئی سے بھی آیا تھا یہاں پر اور اس نے آگے ان کو ٹیررزم فنڈنگ کی تھی، اس میں ان کو بڑی اچھی خاصی رقم ادا کی گئی، مختلف اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے ٹرانسفر کر کے ان کو دیے گئے، اور ان کو پھر جب یہ ٹارگیٹ ہو گیا کمپلیٹ تو اس کے بعد بقایا رقم دی ہے ان کو دے دی گئی، بھی کچھ رقم بقایا تھی ان کی دینے کے لیے، لیکن اس دوران کیونکہ وہ نیٹ ورک CTD کا اور انٹیلیجنس کا کافی ایکٹیو تھا تو ان کو رقم پہنچ نہیں سکی، لیکن اس کی پوری ٹریل ہمارے پاس ہے، ہم نے ان کے خلاف ٹیررزم فنڈنگ کا بھی کیس کیا ہے، تو اس کو ہم انٹرنیشنل لیول تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔